آج پروگرام میں ہمارا مین فوکس رہے گا جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ حکومتی ایک یا دو وزراء کی جو بات چیت کا عمل ہے. جیل کے اندر عمران خان سے بھی رابطے ہوئے, پی ٹی آئی کے بھی لوگ ہیں. پورا پروگرام کوشش کریں گے کہ اس کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ دیں اور جتنی بیک گراؤنڈ انفارمیشن شیئر کی جا سکتی ہے وہ شیئر بھی کریں. لیکن ابتدا کے اندر میں نے کل بھی پروگرام میں ذکر کیا تھا کہ 12 فوجیوں کے شہید کرنے کی خبر اتنی آسان نہیں ہوتی کہ آسانی سے ہم ایک لائن میں دے کے نکل جائیں. یہ ایک لمحہ فکریہ ہوتا ہے کہ کسی ملک میں روزانہ ایسے واقعات ہوں. تو گزشتہ روز 12 فوجیوں کے شہداء کی ہم نے خبر دی تھی, اور آج میں ایکچول نمبر اب رپورٹ نہ بھی کروں تو 40 سمتھنگ نمبر ہے جو لوئر کرم کے علاقے میں پشاور سے پاڑا چنار جاتے ہوئے 200 گاڑیوں کا ایک پورا قافلہ تھا جس کو اٹیک کیا گیا, جس میں ابھی تک کی جو اطلاعات ہیں یہ 40 کا نمبر ہے اور لارجلی انڈر رپورٹڈ نمبر ہے. جو ایکچول نمبر ہے اس سے بہت زیادہ ہے, اور اگر کل تک وہ فائنلائز ہو, میں کیونکہ شہداء کی تعداد یا جو دنیا سے چلے جائیں ان کا نمبر بولتے ہوئے احتیاط سے نہ کام لینا چاہیے. احتیاط سے کام لے رہا ہوں. اس میں بچوں کی تعداد اور عورتوں کی تعداد بھی کافی زیادہ اس کے اندر موجود تھی, اس قافلے کے اندر. تو فیملیز کو نشانہ بنایا گیا, اور یہ پچھلے چند سالوں سے تواتر کے ساتھ واقعات ہو رہے ہیں. ابھی پچھلے چند ایک مہینوں میں اس میں مزید تیزی آئی اور زمین کا کوئی نہ کوئی چھوٹا سا ٹکڑا وجہ تنازع بنتا ہے جو سیکٹیرین فسادات کی طرف لے جاتا ہے. تو ریاست کی جو اولین ذمہ داری ہے وہ لوگوں کا جو جان و مال کا تحفظ ہے, یہ اس میں ناکامی کی بدترین اگر کوئی مثال دیکھنی ہو تو یہ کرم کے فسادات ہیں. ہر سال ہم ہر 6 مہینے کے بعد, ہر 2 مہینے کے بعد یہ خبریں پڑھتے ہیں اور تواتر کے ساتھ یہ خبریں ہوتی ہیں. تو جن اداروں کا یہ کام ہے سیکورٹی کو انشور کرنا, ریاست میں جہاں ایگزیکٹو کی جو ڈومین ہے وہاں جس کا وہ اختیار ہے اس کام کو کرنا, جہاں عدالتی اختیار ہے اس کا کرنا, اور جہاں ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا کردار ہے اس کا جو رول دائرہ کار متعین ہے, ساروں کی ناکامی کا کھلا ثبوت ہے کہ روزانہ اس طریقے سے آپ شہداء کے جنازے اٹھا رہے ہیں اور آپ کو کرنے کے لیے, آپ کو رسپانس دینے کے لیے آپ کے پاس کچھ نہ ہو. آپ کیا بولیں گے کہ پہلا واقعہ ہوا ہمیں پتہ نہیں چلا تھا, کیونکہ اس پہ تو ہر ایک چند ہفتوں کے بعد آپ اتنی بھیانک خبر پڑھتے ہیں کہ آپ کہاں اٹھتے ہیں کہ پاکستان کس طرف آگے بڑھ رہا ہے. تو ہمیں ساروں کو سر جوڑ کے بیٹھنا چاہیے. یہ ایسا وقت نہیں ہے جس میں کوئی پولیٹیکل انجینئرنگ کی کھیل کھیلنے کے لیے موقع ہمارے پاس ہو کہ بڑا اچھا وقت چل رہا ہے, اکانومی بھی ٹھیک ہے, سیکورٹی بھی ٹھیک ہے, تو ہم ایک سیاسی کھیل کھیل لیتے ہیں کہ نیا گروپ کیسے لانچ کرنا ہے, کسی کی حکومت بننی کیسے ہے اور گرنی کیسے ہے. اس کے لیے پاکستان میں حالات نہیں ہیں. وہ فوجیوں کی شہادتوں کی تعداد میں اگر جمع کروں پچھلے 1 مہینے میں کتنی ہے تو وہ آپ ساروں کا دل دہلا دے گی. ہم ابھی اس چکر میں نہیں جاتے ہیں کہ روزانہ ڈیٹا اپلوڈ کر کے میں آپ کو بتاؤں کہ ان واقعات کے اندر پچھلے 4 ہفتوں میں یا 8 ہفتوں میں کتنے فوجی شہید ہو چکے ہیں. یہ بہت خوفناک نمبر ہے جو پاکستان میں 9/11 کے واقعات کے بعد جتنی تیزی تھی اس سے زیادہ تیزی اب پچھلے چند مہینوں میں آ گئی. کہیں ٹی ٹی پی ری گروپ کر رہی ہے, کہیں بلوچستان میں جو یہ بی ایل اے جیسے اور مجید بریگیڈ جیسا گروپ ہے وہ آپ کو اٹیک کر رہا ہے, کہیں سیکٹیرین وائلنس ہے جو گھر کے اندر سے لوکلائزڈ یہ ایونٹ ہے ٹیررزم کا, وہ وہیں سے اٹھتا ہے اور وہیں پہ لوگوں کی گردنیں کاٹ رہا ہے. گردنیں کاٹی گئی, ذبح کیا گیا. ایک دوسرے جو مخالف ٹرائب کے لوگ تھے اس نے اٹھائے 8-10 بندے, اس نے ذبح کر دیے, دوسرے نے اٹھائے, اس نے 15-16 پکڑ کے ان کی گردنیں ذبح کر کے ویڈیو ساتھ بنائی. تو کیا یہ کوئی انسانی رویہ ہے؟ خدا تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس ملک کو بہتری کے راستے پہ چلانے کے لیے ہمیں ہمت دے. آج جو پروگرام میں شرکا ہیں اس پہ اس ایشو پہ بھی کامنٹ لیں گے, اور پھر وہ جو امپورٹنٹ پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ہے عمران خان کے حوالے سے اس کے لیے کچھ پیش رفت کے امکانات ہیں یا نہیں ہے اس پہ بھی بات کریں گے. اسلام آباد اسٹوڈیوز میں ہمارے بیرسٹر عمیر نیازی صاحب ہیں پاکستان تحریک انصاف سے, جنرل زاہد محمود صاحب ہیں معروف ڈیفینس اینالسٹ ہیں, اور ازما بخاری صاحب ہیں وزیر اطلاعات پنجاب. صاحب کو خوش آمدید کہوں گا. جنرل صاحب پہلے آپ سے آغاز کرتا ہوں جی. یہ سیکورٹی میٹرز پہ میرے خیال میں 2 اولین پرائرٹیز ہوتی ہیں کسی بھی ملک کے لیے. ایک اس کی سیکورٹی, لوگوں کا جان و مال کا تحفظ, اور دوسری اکنامک سیکورٹی, کہ زندگی کے نظام زندگی روزگار کے مواقع کیسے ہیں. ہماری دونوں اس وقت ولنریبلٹیز ہیں, لیکن ہمارا کھیل کہیں اور لگا ہوا ہے. ہمیں کچھ خدا خوفی چاہیے, ساروں کو چاہیے, کسی ایک کو نہیں, اس کو چاہیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ندیم صاحب پہلے تو تھینک یو ویری مچ فار دا انوائٹ. آئی تھنک آپ نے جو پہلا ہی کوشچن کیا ہے یا جو آپ نے انٹرو میں بات کی ہے, یہ پاکستانی ہونے کی حیثیت سے آج ہمارا دل دکھی ہے, اور اٹس اے بیڈ ڈے, ناٹ اونلی اے ڈے, لیکن آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ پچھلے کچھ دنوں سے پاکستان از انڈر سٹریس اور ٹارگٹ ہو رہا ہے. دیکھیے ہمیں اس وقت سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان ایک پراکسی وار اور اسٹیٹ سپانسرڈ ٹیررزم کی مشترکہ ایک کارروائی کا جو افغانستان کی سرزمین سے انڈیا ہمارے خلاف کر رہا ہے اس کا وکٹم ہوا ہے, اور اس کے انفارچونیٹلی اس کے جو
اہداف ہیں وہ پاکستان کی عوام اور پاکستان کے جو سیکورٹی ادارے ہیں اور ہماری جو گورنمنٹ کے اندر اس کا کانفیڈنس ہے آف کورس کہ اس کو شٹر کر دیا جائے. دیکھیں اس وقت پاکستان کو ندیم صاحب اس وقت تو کوئی جنگ کے ذریعے کسی ملک کا جغرافیہ بدلنا آسان نہیں ہے, لیکن کسی ملک کو امپلوڈ کرنے کے لیے جو اپلیکیشنز ہو رہی ہیں پروبیبلی پاکستان کی امپلوئی وہ چاہ رہے ہیں کہ ایک مرے ہوئے ہاتھی کی طرح ایک سٹیٹ ہمارے اس نیبرہڈ میں. آپ امپلوئی کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ کیسے آپ کا دشمن اس کو انجینئر کرتا ہے. جی ہاں, تو ہمیں اس کو روکنے کے لیے جو اقدامات کرنے چاہیے وہ ہم نہیں کر پا رہے. میں ایگزیکٹلی اسی طرف آ رہا ہوں. وہاں ہم فیل ہو رہے ہیں. اس وقت جیسے آپ نے کہا کہ اکنامک, میں تو پہلے بھی آپ کے ایک پروگرام میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اس وقت پاکستان کو ایک اسٹریٹجک پاز کی ضرورت ہے ایکسیپٹ اکانومی اینڈ سیکورٹی. ایگزیکٹلی آپ نے وہی بات کی ہے. تو اس وقت پاکستان کی عوام بھی دیکھ رہے ہیں, ہم سارے دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے جو سٹریس ہے ہمارے اوپر, ہمارے جو بھی کریکٹرز ہیں, جو بھی پاور سینٹرز ہیں, جو بھی ہماری پولیٹیکل پارٹیز ہیں, ادارے ہیں, یا پاکستان کا ہر رہنے والا شہری جو ہے وہ کس طرح بیہیو کر رہا ہے. اور جب سٹیٹ سٹریس میں ہوتی ہے, جب آپ کی ماں ایک خطرے سے دوچار ہوتی ہے, تو اس وقت ہمارا بیہیویئر, ہمارے پرسنل آبجیکٹیوز یا ہمارے جو گروہی آبجیکٹیوز ہیں, آیا وہ پریارٹی رکھتے ہیں یا سٹیٹ پرائرٹی رکھتی ہے. تو اس کو کریٹیکلی دیکھ رہے ہیں. خدا را یہ اس وقت ہے مل کے بیٹھنے کا, ہمیں باقی چیزیں چھوڑنے کا, اور اپنا جو بھی ٹائیگر پہ اگر آپ سواریاں کر رہے ہیں تو اب اترنے کا وقت آ گیا. پروبیبلی ہمیں مل بیٹھ کر فیصلے کرنے ہوں گے, اور اس یہ ملک کو مل بیٹھنے سے مراد یہ ہوگی کہ سارے اسٹیک ہولڈرز, جی سارے اسٹیک ہولڈرز. دیکھیے ندیم صاحب کوئکلی, ایوری سٹیزن آف پاکستان از دا ٹارگیٹ. اس وقت یہ نہیں ہے کہ کوئی ایک ادارہ, سارے اداروں کو اور سارے ہمارے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ساروں کو اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہوگی. عمیر نیازی صاحب, آپ اس کے اوپر رائے دیں. یہ بڑا شدید خطرہ ہے آپ کی ریاست کو. اکنامک چیلنجز ایک طرف کھڑے ہیں, لیکن یہ سیکورٹی چیلنجز, لوگوں کی جان و مال کا تحفظ بہت خطرے میں ہے اس وقت. بالکل جی, جس طرح اگر آپ نے تو کرم والی سائڈ یہ سارا ٹی ٹی پی یہ بلایا, فٹ پرنٹ ان کا خالی بلوچستان کی حد تک نہیں ہے یا کے پی کے میں تک نہیں ہے. آپ دیکھیں جو چائنیز پہ اٹیک ہوا وہ ایئرپورٹ کی پریمیسز کے اندر ہوا تھا, اور دیکھا اور بوم ایکسپلوژن ہوا, وہ سوسائڈ تھا یا جو بھی تھا, مگر اس کی پریسیجن معاملات دیکھیں, اس کی انٹیل دیکھیں, مطلب ان کا لیول آف انٹیل گیدرنگ بھی بہت چینج ہو گیا. اب آپ کوئی نارمل ٹیررسٹ سے نہیں ڈیل کر رہے, ان کی رسائی وہاں تک ہوگی جہاں نہیں ہو سکتی, جہاں ہو ہی نہیں سکتی. ہمارے لا انفورسمنٹ وہاں تگڑے کھڑے ہونے چاہیے تھے, وہاں وہ دہشت گرد پہنچ گئے. اور آپ پھر دیکھیں جو بلوچستان کے واقعات ہوئے ہیں, جو رات کے وقت وہ ٹارگٹ کرتے ہیں, دیکھیں ان کے پاس نائٹ ویژن ایکوپمنٹ ہے. آپ کا فوجی یا آپ کا سپاہی ان سے کیسے لڑے گا جب ویپن کا فرق اتنا زیادہ ہے کہ وہ بیٹھے بیٹھے ہیٹ سیکنگ ڈیوائسز ہے, وہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا بندہ کدھر بیٹھا ہے اور وہ ٹارگٹ کرتے ہیں. دیکھیں امریکہ جتنا اسلحہ چھوڑ کے گیا تھا وہ غلط ہاتھوں میں لگ گیا ہے, ہمیں مان لینا چاہیے. کس نے دیا, کیا کیا, دیکھیں ہمیں اب ان ساری چیزوں کو اپنی فورن پالیسی اور اپنی انٹرنل پالیسی کو الائن کر کے چیزوں کو ریوزٹ کرنا پڑے گا. اور دیکھیں یہ جتنا بھی معاملہ ہے, دیکھیں سیکورٹی فورسز نے ہی ڈیل کرنا ہے, ٹھیک ہے, ڈومین ہماری فوج کا, ہماری دوسری فورسز کا, رینجرز کا ہے, مگر دیکھیں سیاستدانوں کو بھی آپ کو کانفیڈنس میں لینا پڑے گا. اتنے بڑے واقعات ہو گئے, ابھی تک کیا پارلیمنٹ کو ہم نے کانفیڈنس میں لیا ہے, ان کیمرہ بریفنگ ہو سکتی ہے. دیکھیں ان چیزوں پہ کریں. دیکھیں کوئی بھی ایسا پاکستانی نہیں ہوگا جو اپنی آرمڈ فورسز کے پیچھے, اپنی پولیس کے پیچھے نہ کھڑا ہوئے, ٹھیک ہے. یہ ایسی کاز ہے جس کے لیے سارے لبیک کہیں گے, مگر خالی فرق کیا ہے کہ دیکھیں آپ سنگل ہینڈڈلی ڈیسائیڈ کرتے رہیں گے, آپ آپریشن کو جو نام دیتے رہیں, اس میں پھر پولیٹیکل مسائل جنریٹ ہوں گے. ایک دفعہ ساروں کو آن بورڈ کر لیں, کوئی نہیں کہتا کہ آپ رک جائیں, آپ ضرور کریں, مگر سب کو کانفیڈنس میں لیں. دیکھیں پرابلم کیا بن رہا ہے, مسنگ پرسن بنتے رہے اور کرتے کرتے آج ان کی ایکسیس اتنی بن گئی ہے کہ ان کے لیے آواز باہر والے اٹھاتے ہیں, ٹھیک ہے. آج آپ کر سکتے ہیں, آپ کسی کو ایئرپورٹ پہ روک لیں تو ان کے لیے بولیں گے باہر سے, بڑی بڑی آرگنائزیشن ایمنیسٹی انٹرنیشنل وغیرہ بولیں گی. وہ کیوں بولیں گی؟ کیونکہ ہم اپنا مقدمہ نہ اندر سے ہی پراپرلی لڑیں ہیں, نہ ملک کے باہر پراپرلی لڑیں ہیں. تو اس چیزوں پہ ہمیں دیکھنا چاہیے. ازما, ایک انہوں نے پارلیمنٹ کو لوپ میں لینے کے لیے یا پولیٹیکل فورسز کی پوری بیکنگ کی بات کی ہے, تو میرے خیال میں کوئی بری بات نہیں ہوگی کہ اگر پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس آپ ان کیمرہ بلائیں اور سول اور ملٹری بیٹھ کے اس کے اوپر سر جوڑیں, بریفنگ دی جائے پارلیمان کو, اور پارلیمان اس کو بیک کرے اس پروسیس کو, جس کو آپ نیشنل ایکشن پلان کہہ لیں, جو مرضی کہہ لیں, لیکن ملک کے حالات قابو کرنے کے لیے فوجیوں کی روزانہ کی چاہتیں آپ جمع کر لیں, پچھلے 4-6 مہینوں کی تعداد جمع کر لیں, آپ کو جنگوں کی تعداد ملے گی اتنی جتنی پچھلے چند مہینوں میں پاکستانی فوجی شہید ہو چکے ہیں. اور اب یہ آج کرم کا واقعہ اس کے اندر جمع کر لیجئے کیا ہو رہا ہے. بہت شکریہ ملک صاحب. پہلے تو یقیناً ہر عام پاکستانی کی طرح
ہم بھی بہت دل گرفتہ ہیں اور تکلیف میں ہیں ان تمام خاندانوں کے ساتھ جن کا نقصان آج ہوا ہے، جس سے پہلے ہوتے رہے ہیں. روز ڈیلی کی بنیاد پر خاص طور پر کے پی کے جو ہے وہ اس وقت فرنٹ لائن پہ ہے صوبہ اس ٹیررزم کی اس نئی لہر میں. اور اس کے اندر دیکھیے، میں اس ٹاپک پہ کوئی پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ یا بات نہیں کرنا چاہتی، لیکن کچھ چیزیں تو فیکچولی کریکٹ ہیں. اب یہ جو امپاور کرنا ہے یا جو بلڈنگ جو ہے وہ کرنی ہے، اچھی اپنے انسٹیٹیوشنز کو اسٹرانگ کرنا ہے. اب سی ٹی ڈی ہے پنجاب کے اندر، جس کے اندر جو یہ بھی نائٹ ویژن کیمراز کی جو اس کی بات کر رہے تھے، میری چیف منسٹر نے آ کے لے کے دیے ہیں. اور وہ جب ہم یہ کچے کے ڈاکوؤں سے لڑ رہے تھے اور اس وقت بھی وہاں پر ان کو نائٹ میئر کیمراز بھی، ان کو ڈرونز بھی، ایسی تمام چیزیں جو ہیں وہ ان کو اکوپ کی ہیں. یہ صوبائی حکومتیں جو امن و امان کی صورتحال ہے اس کے اندر باقی سیکیورٹی کے اداروں کے ساتھ صوبائی حکومت کا ایک بہت اہم کردار ہوتا ہے. لیکن اور روز ڈیلی کی بنیاد پر ابھی بنوں میں کل جو ہے وہ 7 یا 8 اہلکار جو ہے وہ اغوا کر لیے گئے تھے، اور ان کو شکر ہے الحمدللہ پولیس اہلکار تھے، ان کو بازیاب کرا لیا گیا. اور ڈیلی کی بنیاد پہ 2-3 ایسے چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں. کل جو جہاں تک پارلیمنٹ میں لینے کی آپ نے بات کی، ابھی ایک دن پہلے وہ ہوا ہے نا، ہماری ایپکس کمیٹی کا، نیشنل ایپکس کمیٹی کا اجلاس ہوا. اجلاس میں جانے سے پہلے جو خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر ہیں، ان کا سٹیٹمنٹ دیکھا آپ نے؟ انہوں نے کہا جی میں تو عمران خان کے بارے میں بات کروں گا اور میں تو جو ہے وہ مقدمات ختم کرانے کی بات کروں گا. مجھے یہ بتائیے کہ ایپکس کمیٹیاں صوبائی حکومتوں کے ساتھ بھی ان کے باقاعدہ اجلاس ہونے چاہیے. وہ پوری تمام معاملات پہ امن و امان کی صورتحال پر نظر رکھتے ہیں. کے پی کے میں کب ہوئی ہے لاسٹ یہ میٹنگ؟ اور جو نیشنل میٹنگ ہوتی ہے اس کے اندر جو ہے وہ اگر یہ رویہ ہوگا تو یہ جو میر نیازی صاحب ہمیں کہہ رہے ہیں نا کہ یہ ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے، اس کی شروعات اس فرنٹ لائن کے صوبے سے کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ کیوں گنڈا پور صاحب جو ہے وہ تمام سیاست کو پیچھے رکھ کر پہلے اپنے صوبے کے امن و امان کی بات کیوں نہیں کرتے؟ وہ مرنے مارنے کے لیے تیار ہیں. وزیر اعلیٰ ہاؤس میں الجہاد کے وہ نعرے لگا رہے ہیں. ایک نیا بات سنی ہے ہم نے، ایک اسکواڈ بھی بن گیا ہے جی، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم وہ دوبارہ ریسکیو 112 کی گاڑیاں بھی لے کے نکلیں گے، لیکن عمران کی رہائی یا پاکستان تحریک انصاف سے کیا معاملہ طے ہونے ہیں، شاید اس کے لیے میرے خیال میں آپ چاہے آپ کو اچھا نہ لگے لیکن پرہیپس ایپیکس کمیٹی ایک صحیح والا فورم ہے. آپ کا 9 مئی جب بھی درمیان میں آئے گا آپ کو انگیج کرنا ہے، تو وہ ساتھ بیٹھیں گے تبھی فیصلہ ہوگا. نہیں لیکن اس کا ایک طریقہ کا اور بھی ہو سکتا ہے نا. بات یہ ہے کہ ایپکس کمیٹی جو ہے وہ سیاسی فورم نہیں ہے، وہاں پر سیاسی گفتگو نہیں ہوتی ہے. وہ امن و امان کے حوالے سے ایپکس کمیٹی ہے. اور وہ جو عمران خان صاحب کبھی وہ کہہ رہے ہیں مجھ سے کوئی بات کر لے، کبھی کہہ رہے ہیں نہیں کر رہے. آج بھی 2-3 مختلف باتیں چل رہی ہیں. انہوں نے کہا کوئی بات نہیں بھی کرتا تو آپ جو ہے بات چیت رکھنی چاہیے، ہمیں بات چیت کرنی چاہیے. بات چیت کریں، لیکن بات یہ ہے کہ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ سیاسی جماعتوں سے گفتگو. اب پارلیمنٹ کے اندر جو ہے جیسے آپ نے انہوں نے میر نیازی صاحب نے بھی کہا تمام پولیٹیکل پارٹیز کو، مجھے یہ بتائیے ابھی جتنی بھی پارلیمنٹ کے اجلاس ہوئے ہیں کبھی کسی ڈھنگ کی بات کے اوپر انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا یا کریں گے؟ کیا ہم تقریر کریں گے اس کے بعد ہم نے کسی کو بولنے نہیں دینا، ہم بلڈوز کر دیں گے پورے اجلاس کو؟ جب یہ رویہ ہوگا تو پھر کیا بات ہوگی؟ یہی تو ہم تو کب سے کہہ رہے ہیں کہ ایک پولیٹیکل پارٹی بن جائیے، خدا کا واسطہ یہ ملک ہم سب کا ہے. اور کے پی کے بہت اہم صوبہ ہے سینسٹیوٹی کے حوالے سے، ڈیفنس کے حوالے سے. حالات جو ہے وہاں پر دن بدن حالات خراب ہو رہے ہیں. ہمیں بیٹھ کر کے پی کے تمام صوبوں کو کے پی کے کی مدد کرنی چاہیے. لیکن کے پی کے پہ جو وزیر اعلیٰ یا وہ کھڑے ہو کے بدتمیزی کرے گا پنجاب کی وزیر اعلیٰ کے بارے میں، کبھی زومانی جملے بولے گا، کبھی وہ مرنے مارنے کی جو ہے وہ جہاد کی جو دھمکیاں دے گا، تو اس کے بعد کیا کیا جا سکتا ہے بتائیے؟ اچھا، وہ جو نعرے لگا رہے تھے نا، وہ سبیلنا الجہاد الجہاد، اس نعرے کو ایک سیاسی جو ان کا احتجاج ہے اس کے ساتھ نہیں جوڑنا چاہیے. مجھے بھی اس کے اوپر اعتراض ہے. لیکن اس وقت میں تھوڑا آپ کو پولیٹیکل سچویشن بتاؤں، پھر میں جنرل صاحب سے بھی اور آپ صاحب سے بھی چاہوں گا اس پہ رائے دیں. ایک انیشیٹو ہے پاکستان تحریک انصاف کو اور عمران خان کرنے کا. 24 نومبر کو ان کی احتجاج کی کال ہے، اور آج بھی عمران خان نے کہا ہے کہ بیرسٹر گوہر اور علی امین گنڈا پور دونوں میرے پاس آئے تھے کہ احتجاج کی کال ملتوی کر دی جائے، اور پیغام لے کر کسی کا آئے تھے. وہ نام نہیں لیتے کہ نام کون آیا تھا اور کس کا پیغام تھا، لیکن آن بہاف آف دی گورنمنٹ انگیج کیا جا رہا ہے پی ٹی آئی کو. اب یہاں امتحان یہ ہے، میں آن ایئر ایک چیز کہنا چاہتا ہوں اور پیغام دینا چاہتا ہوں ان لوگوں کو جو فیصلہ ساز ہیں پاکستان میں، ایگزیکٹو کے اندر بیٹھے ہیں، پرائم منسٹر یا عمران خان ہیں، تینوں کے لیے اپرچونٹی ہے کہ فار دی سیک آف پاکستان راستہ نکالیں. پاکستان کو ڈبوئیں مت، پاکستان کے لیے کام کریں، اور پاکستان کو آگے بڑھنے کا واحد ذریعہ یہ ہے کہ یہ بڑا پولیٹیکل ڈسپیوٹ جو ہے پولرائزیشن کی طرف ملک چلا گیا، تو انگیج کیا ہوا ہے انہوں نے عمران کو.
جس وزیر صاحب کے ذریعے کیا ہے اسی کے ذریعے معاملات طے کریں, اور مڈل گراؤنڈ سٹرائک ہمیشہ کی جاتی ہے, نہ میری نہ تیری یہ والی بات آگے نہیں چلتی. آپ ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں تو کچھ نیگوشیٹ کرتے ہیں اور ایک روڈ میپ طے کر لیتے ہیں, اس روڈ میپ پہ چلیں, اگلے 2-4 ہفتوں کے اندر ملک کے حالات نارملسی کی طرف لے جائیں.